بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راجہ ریئل سٹوری چینل پر آنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا۔ سلطان ایک مسافر کا لباس زیب تن کر کے اپنے شہر کی گلیوں کا گشت کر رہے تھے۔ ان تک خبر پہنچی تھی کہ رعایا میں ایک آدمی گھس آیا ہے جو ایک جادوگر ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کا پیسہ روپیہ لوٹ رہا ہے، اور یہ کام وہ زیادہ تر رات کے وقت کرتا ہے۔ سلطان اسی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے آج ان کا ٹکراؤ کس سے ہونے والا ہے اور وہ کس غلط فہمی کا شکار ہونے والے ہیں۔ سلطان ہر منظر کو اپنی آنکھوں میں نقش کرتے جا رہے تھے۔ ابھی تک ان کے سامنے وہ آدمی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ بنا اس آدمی کے محل واپس نہیں لوٹیں گے۔ وہ اس طرح سے اپنی رعایا کو کٹ پتلی نہیں بنتے دیکھ سکتے۔ ویسے تو انہوں نے رعایا میں اس بات کا اعلان کروا دیا تھا کہ کوئی بھی کسی بھی جادوگر کی باتوں میں نہیں آئے گا، لیکن انہیں ڈر تھا کہ وہ شاطر جادوگر ہے۔ کوئی معصوم انسان اس جادوگر کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ یقیناً نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے سلطان اس جڑ کو ہی ختم کر دینا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنے کل سے نا واقف تھے۔ وہ چلتے جا رہے تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہمیشہ کی طرح ان کے وزیر نے آج بھی ان کے ساتھ جانے کی ضد کی تھی، لیکن سلطان نے انہیں انکار کر دیا تھا کہ وہ گشت پر ہمیشہ کے لیے جانا مناسب سمجھتے ہیں۔ اپنی وجہ سے وہ کسی کی نیند کو خراب نہیں کر سکتے۔ سلطان جانتے تھے ان کا وزیر سارا دن کٹھن محنت کرتا ہے۔ اگر وہ رات بھی اس کو بے آرام رکھتے تو یہ ان کے ضمیر کو گوارا نہیں تھا، لیکن ان میں یہ ایک عجیب بات تھی۔ وہ دوسروں کا تو بہت سوچتے، خاص کر کے اپنے قریبی لوگوں کا، لیکن وہ ہمیشہ اپنے بارے میں کچھ سوچتے ہی نہیں تھے۔ انہیں بالکل بھی اپنا خیال نہیں تھا۔ وہ رات میں بھی جاگ کر رعایا کی خدمت انجام دیتے تھے اور سارا دن تو بس ان کی خدمات میں لگے رہتے تھے۔ ابھی بھی وہ رعایا کی خاطر ہی ڈگر ڈگر گھوم رہے تھے۔ ابھی وہ ایک گلی سے مڑ کر دوسری گلی میں داخل ہوتے کہ اچانک ہی انہیں گلی کے نکڑ پر ایک آدمی نظر آیا۔ یکدم ہی ان کے دماغ کی بتی جل اٹھی تھی، یعنی یہ وہی جادوگر تھا جو لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ اس کی پشت سے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی تاجر ہے، لیکن سلطان نے اس آدمی کی چھان بین کے بارے میں بھی سوچا تھا، کیونکہ رات کا ایسا وقت ہو رہا تھا جس میں کوئی بھی عام انسان باہر نکلنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ چاندنی رات میں ہر جگہ سناٹا ہو رہا تھا، بس دور دراز سے کتے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ سلطان نے بے ساختہ اس آدمی کو آواز دی تو وہ یکدم ہی رک گیا۔ شاید وہ بھی سلطان کی طرح یہی سوچ رہا تھا کہ اس پہر اسے کون پکار رہا ہے۔ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک پنجرا بھی موجود تھا جو اسے ایک جادوگر بنانے کے لیے کافی تھا۔ سلطان قدم پر قدم چلتے ہوئے اس شخص کے قریب آئے اور اس کو پلٹنے کے لیے بولا۔ پہلے تو وہ آدمی گھبرا گیا اور وہاں سے جانے لگا، لیکن سلطان نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولے، دیکھو، ہم کوئی چور لٹیرے نہیں ہیں، نہ ہی ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ دراصل ہمیں تم سے تھوڑی معلومات حاصل کرنی ہے۔ اگر تمہیں مناسب لگے تو پلٹ جاؤ۔ وہ آدمی سلطان کا نرم لہجہ سن کر فوراً ہی پلٹا تھا، جبکہ سلطان نے دیکھ سر نفی میں ہلایا تھا، کیونکہ یہ شخص جادوگر نہیں تھا۔ اس کے لباس سے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی تاجر ہے اور دوسرے شہر سے یہاں پر آیا ہوا ہے۔ سلطان نے اس سے سلام کیا اور اس کا حال احوال پوچھا، جبکہ وہ آدمی کافی گھبرا رہا تھا۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں سلام کا جواب دیا اور سلطان سے پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں۔ پہلے تو سلطان نے سوچا کہ اس کو اپنی اصل شناخت نہیں بتانی چاہیے، لیکن پھر اگر اس کی گھبراہٹ دیکھ کر سلطان نے اسے اپنا اصل بتا دیا کہ وہ کون ہے، جبکہ اس تاجر کی تو بانچ کھل اٹھی تھی۔ وہ بے ساختہ اپنا پنجرا زمین پر رکھ کر سلطان کے ہاتھ کا بوسہ لینے لگا تھا۔ وہ اتنا بے قرار ہو گیا تھا کہ کسی بھی طرح وہ سلطان کے سینے سے لگنا چاہتا تھا، جبکہ سلطان نے اس کی اتنی بے قراری دیکھ اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ جبکہ وہ آدمی فرتے جذبات سے کہنے لگا، سلطان معظم، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے میں اتنی دور سے آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، لیکن صبح آپ کی رعایا یہ کافی قطار میں کھڑی ہوئی تھی اور مجھے ایسے بے وجہ آپ کو پریشان کرنا مناسب نہیں لگا، اسی لیے میں واپس اپنے شہر جا رہا تھا۔ کئی بار آپ کی دہلیز تک آیا تھا، لیکن یہی سوچ کر لوٹ جاتا تھا کہ نہ جانے آپ مجھ سے ملاقات کریں گے یا نہیں، لیکن آج مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین آ گیا کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔
थोड़ी देर पहले मैंने तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मुझे आपसे एक बार ज़रूर मिलने का मौका मिल जाए। मैं आपका हाथ चूमना चाहता था, आपके सीने से लगना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि आप कितने अजीम इंसान हैं। आप जैसा इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा मौजूद नहीं। आप जैसा कोई बादशाह इस सल्तनत पर हो ही नहीं सकता। आपकी मिसाल सबसे आला है। अल्लाह ताला ने आपको हम गरीब लोगों के लिए एक फ़रिश्ता बना कर भेजा हुआ है, जो लोगों की खिदमत अपना फ़र्ज़ समझ कर नहीं बल्कि अपना ख़ानदान समझ करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं आपके बारे में क्या क्या सोचता हूं। वैसे तो मैं ताजिर हूं और मेरे पास वक्त नहीं होता, लेकिन मैं ख़ुसूसन आपकी खातिर अपने शहर से इतनी दूर मुलाकात के लिए आया था। लेकिन इतनी करीब आकर भी मेरे दिल में यह खौफ था कि कहीं आप मुझे मना ही ना कर दें और मेरा दिल ना टूट जाए। मुझे आपसे इतनी उल्फत है कि मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। वो ताजिर बोलते बोलते रूनी जैसा हो गया था, जबकि सुल्तान हैरान थे कि लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। उन्होंने एक बार फिर उसे अपने सीने से लगाया और अपने होने का मान बख्शा। वो कहने लगा कि भला आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि आप हमसे मुलाकात के लिए आते और हम आपसे ना मिलते। अल्लाह ताला ने अगर हमें ये रुतबा और ये शान जो शौकत अता की है तो सिर्फ एक आर्जी की वजह से, और जो शख्स आर्जी नहीं करता बल्कि गुरूर करता है तो फिर अल्लाह उसे अर्श से ज़मीन पर पटक देता है। यकीन जानिए हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते। आपसे हम ज़रूर मुलाकात करते हैं और हम अभी भी आपको अपने मेहमान बनाना चाहते हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे महल चलें। हम आपको अपने महल में मेहमान के तौर पर दावत देते हैं और कल पूरा दिन आप हमारे साथ रहिएगा, और जब जब आप हमारे शहर आएंगे तो हमारे महल का दरवाज़ा आपके लिए खुला रहेगा। जबकि वो ताजिर इतना खुश हो गया था कि बेसाख्ता अपना पिंजरा उठाकर अपने तोते से कहने लगा, देखा तुमने मिट्ठू, मैं नहीं कहता था कि हमारा बादशाह सबसे अजीम है। उसके दिल में लोगों के लिए बहुत नरमी है। जबकि वो तोता अपनी आवाज़ में कहने लगा था, सुल्तान मुअज़्ज़म जिंदाबाद। मालिक तुम ठीक कहते हो, हमारे बादशाह सबसे अजीम है। जबकि सुल्तान बेसाख्ता मुस्कुराए थे। उन्होंने आज से पहले भी कई बोलने वाले तोते देखे थे, लेकिन ऐसा तोता उन्होंने कभी नहीं देखा था जो अपने मालिक के सवाल पर जवाब दे। उन्होंने हमेशा ऐसे तोते देखे थे कि उनके मालिक जब उन्हें बोलने के लिए हुक्म देते थे तो फिर वो बोलते थे। जबकि सुल्तान ने उस तोते की जानिब देखा और कहने लगे, मिट्ठू तुम कैसे हो? जबकि वो भी अपनी आवाज़ में कहने लगा, मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं सुल्तान मुअज़्ज़म? मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि आपने हमें अपने मेहमान खाने में दावत दी। मैं काफ़ी थक गया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। आप मालिक को कहें कि हमें वहाँ लेकर जाएं ताकि मैं सुकून की नींद सो सकूं। जबकि सुल्तान और वह ताजिर दोनों ही मुस्कुरा उठे थे और सुल्तान उस ताजिर को अपने हमरा लेकर महल की तरफ रवाना हो गए थे। अगली सुबह वो ताजिर सुल्तान के दरबार में भी बैठा था। उसके लिए सुल्तान ने तमाम रुकावटें ख़त्म कर दी थी और सिपाहियों को बोल दिया था, जब भी ये आदमी हमारे दरबार में आकर बैठना चाहे तो इसे आने की इजाज़त दे दी जाए। जबकि तमाम सिपाहियों ने सुल्तान के हुक्म के आगे सर झुका दिया था। उस आदमी की सुल्तान ने मेहमान के तौर पर बहुत खातिर तवाज़ु की थी। उनके साथ ही उस आदमी ने दोपहर, शाम और सुबह का नाश्ता तनावुल किया था। सारा दिन वो सुल्तान के साथ ही रहा था। वो जब जब अपने मखसूस कमरे में जाते या नमाज पढ़ने के लिए बैठते तो वह आदमी भी सुल्तान के साथ साथ ही था। जबकि सुल्तान उसकी इतनी मोहब्बत पर निहाल थे। वो ज़रा बराबर भी उस आदमी की हरकत या उसकी बातों से उकताहट महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सच्चे दिल से उसके साथ बातें कर रहे थे और उसकी हौसला अफजाई कर रहे थे। रात होते ही वो आदमी अपने तोते के हमरा सुल्तान को खुदा हाफिज बोलकर वहां से लौट गया था। जबकि सुल्तान हैरान थे, ना जाने ये शख्स कैसी शख्सियत का मालिक था कि सुल्तान को उसका साथ रहना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। जबकि सुल्तान इस शातिर जादूगर की तलाश में थे। उन्हें वो आदमी ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। अब वो काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने अपने जासूसों तक भी ये बात पहुंचा दी थी कि उस आदमी को उन्हें हर हाल में पकड़ना है, लेकिन वो किसी सूरत भी उस आदमी की तलाश कर नहीं पा रहे थे। अगले रोज दरबार अपनी पूरी शान से लगाया जा चुका था। एक कतार में तमाम मशीर बैठे हुए थे, जबकि दूसरी कतार में दरबारी सुल्तान की अदालत का मुकदमा सुनने बैठ के थे। सुल्तान के तख्त के नीचे ही काजी का तख्त भी लगाया हुआ था, जबकि सुल्तान के बराबर में ही उनका खास वजीर खड़ा
ان کی حفاظت پر مامور تھا۔ دو درباری سلطان کو پنکھے کی مدد سے ہوا دے رہے تھے۔ مشیروں کے پیچھے ایک اور جگہ بنائی گئی تھی جہاں پر کچھ رعایا کے معزز عوام بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ لوگ آ رہے تھے اور سلطان کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کر رہے تھے۔ ابھی وہ انہی سب چیزوں میں مشغول تھے کہ وہی تاجر جس کو کل سلطان نے رات کے وقت الوداع کہا تھا وہ ایک بار پھر ان کے دربار میں حاضر ہو چکا تھا۔ سلطان اس کو دور سے دیکھ چکے تھے، لیکن انہوں نے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ ابھی فی الحال وہ مصروف ہیں، جبکہ وہ بھی سلطان کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ کر ان لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ سپاہیوں نے بھی اسے اندر آنے سے نہیں روکا تھا، کیونکہ سلطان اس کے راستے پہلے ہی بحال کروا چکے تھے۔ ان کی عقل اور ذہانت کو دیکھ تمام لوگ ہی محفوظ ہو رہے تھے۔ وہ لوگوں کے مسائل اتنی آسانی سے حل کر رہے تھے کہ سب ہی حیران تھے۔ اچانک ہی دو بھائی لڑتے جھگڑتے دربار میں داخل ہوئے۔ سلطان پوری طرح سے ان لوگوں کی جانب ہی متوجہ تھے۔ خاموش دربار میں اچانک ہی دنگل سا مچ گیا تھا۔ کبھی وہ بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو گالی دیتا تو کبھی چھوٹا اپنے بڑے بھائی کا گریبان پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا۔ سپاہیوں نے بہت مشکل سے ان دونوں کو قابو کیا ہوا تھا۔ ان دونوں کی شکل و صورت سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ آپس میں وہ دونوں خون کا رشتہ رکھتے ہیں۔ سلطان نے جب معاملات زیادہ بگڑتے دیکھا تو یکدم ہی وہ غصے سے گرائے۔ یہ کیا تماشا آپ دونوں نے لگایا ہوا ہے؟ کیا آپ دربار کے اصولوں سے نا واقف ہیں؟ ہمارے دربار میں جو بھی بدتمیزی سے پیش آنے کی جرت کرے گا ہم اسے یہاں سے نکال دیں گے، اس لیے آپ کے حق میں بہتر ہے کہ آپ اپنی جگہ پر خاموشی سے کھڑے ہو جائیں۔ وہ تاجر سلطان کے ایک ایک جملے کو باغور سن رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا طوطا بھی موجود تھا۔ سلطان کی گرجدار آواز سن کر وہ دونوں ہی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے تھے، جبکہ سر اب جھک چکا تھا۔ سلطان نے بڑے بھائی کی جانب دیکھا اور غصے سے بولے، تم بڑے ہو کر اپنے چھوٹے بھائی کو گالیاں نکال رہے ہو، اس کا گریبان پکڑ رہے ہو، کیا تمہیں یہ سب کچھ زیب دیتا ہے؟ بڑا بھائی تو باپ کی جگہ ہوتا ہے اور تم یہ باپ کا کردار نبھا رہے ہو۔ جبکہ بڑے بھائی کا سر مزید جھک گیا تھا۔ سلطان نے چھوٹے کی جانب دیکھا تو اس کو بھی خوب سنائی کہ تمہارا زمین نہیں کانپا کہ تم اپنے باپ جیسے بھائی پر ہاتھ اٹھاتے ہو، اس کے گریبان کو پکڑتے ہو، وہ بھی اکیلے میں نہیں، اتنی بھیڑ میں۔ تم لوگ اس بات کو کیوں فراموش کر دیتے ہو کہ یہ سب کچھ غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشتے ہمارے لیے اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہم ان سے اپنا دکھ سکھ بانٹ سکیں، تکلیف میں ان کے پاس جا سکیں، ان کو سینے سے لگا سکیں، اور تم لوگ سوائے ایک دوسرے سے بدتمیزی کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے۔ تمہاری بدولت تمہاری آنے والی نسل یہ سیکھ رہی ہے کہ اپنے سے بڑے اور اپنے سے چھوٹے پر اس طرح تشدد کرنا ہے، اس طرح سے بدتمیزی کرنی ہے۔ جبکہ وہ دونوں ہی اب کافی شرمندہ ہو گئے تھے۔ سلطان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو چکے تھے۔ ان کے خاموش ہوتے ہی دربار میں بالکل سناٹا چھا گیا تھا۔ اچانک ہی وہ تاجر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور زور زور سے تالیاں بجانے لگا، جبکہ اس کو دیکھ تمام درباری بھی اس کے ساتھ ہی تالیاں بجانے لگے تھے۔ سلطان کے لیے یہ عمل کافی ناگوار تھا، لیکن وہ خاموش رہے۔ انہوں نے بڑے بھائی کی جانب دیکھا اور بولے، اب بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اور میرے سامنے بدتمیزی سے پیش آنے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی دنگل مچانا ہے دربار کے باہر مچانا، میرے دربار میں مجھے بالکل تمیز اور تہذیب چاہیے۔ جبکہ بڑا بھائی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، یہ چھوٹا ہے، اس کو میں نے جائیداد، دکان، پیسہ، روپیہ، مال، مویشی سب دیا ہے۔ میری بس ایک ہی خواہش ہے کہ جو میرے ابا کی دکان ہے جس پر وہ خود بیٹھا کرتے تھے وہ میں رکھوں۔ سلطان معظم، خدا کی قسم، وہ دکان نہ اتنی بڑی ہے نہ ہی اس میں اتنی زیادہ کمائی ہوتی ہے، بس مجھے وہاں بیٹھ کر ایک سکون سا ملتا ہے کہ یہ دکان میرے باپ کی تھی اور وہ یہاں پر بیٹھ کر اپنا کاروبار کرتے تھے۔ میرے بھائی کو نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جب سے اس نے وہ دکان دیکھی ہے وہ ضد کرنے لگا ہے کہ اس کا بھی بٹوارا کیا جائے، اس کو بیچا جائے اور مجھے میرا حصہ دیا جائے۔ سلطان معظم، میں اس کو سمجھا کر تھک گیا ہوں کہ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میرے لیے وہ جگہ باعث سکون ہے، میرا سکون غارت مت کرو، لیکن یہ سنتا ہی نہیں ہے۔
نہ جانے اس کے دماغ میں ایسا کون سا خناس بھر گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب تماشا لگا رہا ہے۔ لوگ ہم دونوں کی محبت کی مثال دیتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے پر جان دینے کو تیار رہتے تھے۔ نہ جانے یہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، کس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ جبکہ سلطان نے یہ سنا تو اچانک کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور چھوٹے بھائی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، کیا یہ سب کرنے کے لیے تمہاری بیوی تمہیں بول رہی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ تم وہ دکان کو بیچو تاکہ تمہارے بچوں کا مستقبل سنورے؟ جبکہ چھوٹے نے بے ساختہ سر اٹھا کر سلطان کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا چونک جانا اس بات کی دلیل تھا کہ سلطان کی بات میں دم ہے۔ چھوٹا بھائی گر گراتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سلطان بول اٹھے، ہم یہ نہیں جاننا چاہتے کہ تمہاری بیوی تمہیں اس کام کے لیے اکسا رہی ہے یا پھر تمہارا خود کا دل تمہیں یہ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ میں تمہیں صرف اتنا کہوں گا، اگر تمہارا بڑا بھائی اس جگہ کو نہیں بیچنا چاہتا تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ اسے وہاں سکون ملتا ہے اور وہ وہاں رہنا چاہتا ہے اور تم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تم کہتے ہو کہ اس کا بھی بٹوارا ہو۔ سلطان کا رخ اب بڑے بھائی کی جانب تھا۔ انہوں نے بڑے بھائی کو دیکھا اور کہنے لگے، تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کی ملکیت اپنے چھوٹے بھائی کو دو، کیونکہ یہ اس کا شرعی حق ہے اور یہ شرعی حق اس کو اسلام نے دیا ہے۔ دونوں کو آدھا آدھا حصہ ملنا ہے۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو اس زمین کو تمہیں ہر حال میں بیچنا پڑے گا۔ جبکہ یہ سن کر وہ بڑا بھائی تھوڑا آبدیدہ ہو گیا تھا۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، اب میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ میں اس کو وہ حصہ دے سکوں۔ میں خود مجبور ہوں۔ جبکہ بڑا بھائی واقعی لاچار معلوم ہو رہا تھا۔ صرف اپنے سکون کے باعث وہ دکان نہیں بیچنا چاہتا تھا۔ سلطان نے کچھ سوچ کر بڑے بھائی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، تم وہ دکان نہیں بیچ سکتے اور تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تم اپنے چھوٹے کو وہ پیسہ دو، تو تم اتنا کرو کہ ہم سے ادھار لے لو اور اپنے بھائی کو وہ پیسے دے دو۔ بعد میں شاہی خزانے میں آ کر تم وہ پیسے جمع کروا دینا جب تمہارے پاس ہو سکے، ورنہ تو ہم تم پر وہ پیسے معاف کرتے ہیں۔ جبکہ ایک بار پھر دربار میں سلطان کے نام کے نعرے لگنا شروع ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دربار کا اختتام ہو گیا تھا۔ سلطان بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل اس جادوگر کی تلاش میں تھے، لیکن وہ جادوگر کہاں غائب ہوا تھا؟ سلطان کی سمجھ سے یہ سب کچھ باہر تھا۔ پہلی بار سلطان آنکھوں سے دھوکہ کھا رہے تھے یا پھر وہ جان کر رہے تھے، یہ کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن اگر وہ غور کرتے تو ان کے قریب ہی کچھ خاص تھا۔ سلطان کو وہ فراموش کر چکے تھے، لیکن جلد یا بدیر ایک ایسی سچائی سامنے آنے والی تھی جو سب کو چونکا دینے والی تھی۔ اب ہر روز ہی وہ تاجر سلطان کی عدالت میں آنے لگا تھا اور ان کی عقل و ذہانت اور ان کی عاجزی سے کئی ہوئے فیصلوں کو باغور دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ ان کی رائے میں اتنا عظیم بادشاہ آ گیا ہے۔ ایک روز وہ لمبی قطار میں لگ کر سلطان کے سامنے پیش ہوا تھا، جبکہ سلطان حیران تھے کہ وہ اس طرح سے کیوں آیا ہے۔ سلطان نے اس کا حال احوال پوچھا اور کہنے لگے، کیوں میاں، آج تم ہمارے دربار میں بیٹھنے کے بجائے قطار میں لگ کر یہاں پر ہمارے سامنے کیوں آئے ہو؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے؟ وہ آدمی سلطان کی بات سن کر کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، کوئی مسئلہ پیش تو نہیں آیا، لیکن بس آپ سے تھوڑی بات چیت کرنے کا دل چاہ رہا تھا اور اپنے طوطے کا ایک پیغام آپ تک پہنچانا تھا۔ سلطان نے یہ سنا تو کہنے لگے، تمہارے طوطے کا پیغام تو ہماری سر آنکھوں پر، وہ ہمیں بے حد پسند ہے، لیکن فی الحال ابھی ہم تم سے بات چیت نہیں کر سکتے کیونکہ اس پہر ہم اپنی رعایا کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم بہت مصروف ہیں۔ ہاں، تمہارے لیے ہم ظہر کے بعد وقت نکال لیں گے، تب ہم تم سے براہ راست بیٹھ کر بات چیت کریں گے۔ جبکہ وہ تاجر سلطان کی بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، اگر جان کی امان ہو تو بادشاہ سلامت اپنے طوطے کا پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے جان کی امان دے دی تو کہنے لگا، سلطان معظم، میں روز یہاں آتا ہوں اور آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی عقل مندی اور سمجھداری کو دیکھ کر محفوظ ہوتا ہوں۔ میں روز گھر جا کر اپنے طوطے کو آپ کے ہر مسئلے کے بارے میں بتاتا ہوں
تو وہ بھی آپ کی عقلمندی سے کیے گئے فیصلوں کے بارے میں سن کر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ میں ہر مہینے کے آخر میں اپنے خاندان کے لیے ایک تحفہ لاتا ہوں۔ اسی طرح ہی میں اپنے طوطے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتا ہوں یا پھر اسے اچھا کھانا دیتا ہوں۔ آج میں نے جب اسے اس کی خواہش پوچھی تو اس نے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ میں آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں اور آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ میں کب آزاد ہوں گا، جبکہ اس سوال سے فوراً ہی دربار میں چہم گوئیاں ہونا شروع ہوگی۔ زیادہ تر لوگ اس تاجر پر ہنس رہے تھے اور کچھ آوازیں ایسی آ رہی تھی کہ سلطان کو غیب کا علم تھوڑی ہے، وہ تو بادشاہ ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، بھلا انہیں کیسے معلوم کہ طوطا کب آزاد ہوگا؟ اور بھی بہت سی آوازیں سلطان اور تاجر اور وہاں موجود تمام لوگ ہی سن رہے تھے، لیکن آج سلطان کی سلطنت میں ایسا پہلی بار ہوا تھا جس کو دیکھ تمام مشیر درباری اور وہاں پر موجود معزز لوگ ہی چونک اٹھے تھے، بلکہ سب کے چہروں پر ہی پریشانی اود آئی تھی۔ سلطان اچانک ہی تیز تیز سانس لینے لگے تھے اور اس کے بعد ایک دم ہی اپنے تخت پر گر کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی مگر وہ کبھی بے ہوش نہیں ہوتے تھے۔ ہاں، انہیں بخار ہو جاتا تھا، انہیں سانس لینے میں دشواری ہو جاتی تھی جس کے باعث ان کو فوراً ہی طبیب کے پاس لے جا کر علاج کروا دیا جاتا تھا، لیکن آج ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ سب کی جان پر بنائی تھی۔ تمام سپاہی، وزیر سب سلطان کے آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ وزیر کا تو مانو سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ تمام رعایا میں یہ بات آگ کی مانند پھیل چکی تھی کہ دربار میں سلطان بے ہوش ہو گئے ہیں، جبکہ وہ تاجر بھی کافی پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے لیے سلطان کافی اہمیت کے حامل تھے۔ تمام مشیر درباری اور معزز لوگ سبھی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر سلطان کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھے۔ اچانک ہی وزیر نے پورا دربار خالی کروا دینے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ کے بعد وزیر کی ہی سنی جاتی تھی، اس لیے فوراً ہی سپاہی اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے اور تمام درباریوں اور مشیروں اور معزز عوام کو دربار سے نکالا جا رہا تھا۔ وہ تاجر بھی پریشان ہو کر دربار سے باہر آ گیا تھا۔ باہر موجود لمبی قطار بھی سلطان کے حق میں دعا کرتے ہوئے وہاں سے لوٹ گئی تھی۔ وہ تاجر پریشان سے گھر آیا اور خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ سلطان کی خاطر کافی لمبا سفر طے کر کے ان کے پاس جاتا تھا تاکہ ان کی عقل مندی دیکھ سکے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو اپنی باتوں سے قائل کرتے ہیں، کس طرح سے انہیں اپنی بات سمجھاتے ہیں۔ لیکن آج ان کو اتنا بیمار دیکھ وہ کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ اس تاجر کو اتنا اداس دیکھ اس کا طوطا اپنے مالک کی جانب دیکھتے ہوئے فوراً ہی بولا، مالک کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ جبکہ اس تاجر کا غصہ یکدم ہی اود کر آیا تھا۔ وہ غصے سے پھن پھنا کر بولا، تم ایک منحوس طوطے ہو، تمہاری وجہ سے ہمارا بادشاہ، ہمارا سلطان بے ہوش ہو گیا ہے۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم بھی مر جاؤ؟ تم کیوں زندہ ہو؟ اگر انہیں کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جبکہ وہ طوطا حیران ہوا، کہنے لگا، بھلا مجھ سے کیا خطا سرزش ہوگی ہے اور آپ مجھے اس طرح سے کیوں باتیں سنا رہے ہیں؟ اس تاجر نے سنا تو کہنے لگا، تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں نے جیسے ہی تیرا پیغام سلطان کو بتایا کہ تو کب آزاد ہوگا تو یکدم ہی وہ تیز تیز سانسیں لینے لگے اور زندگی میں پہلی بار وہ بے ہوش ہو گئے۔ جبکہ یہ سن کر وہ طوطا کچھ پل کے لیے خاموش ہوا اور یکدم ہی پھڑ پھڑانے لگا۔ وہ آدمی اپنی جگہ سے بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے اس طوطے کو کیا ہوتا جا رہا تھا اور وہ پھڑ پھڑا کر وہیں گر کر دم توڑ چکا تھا۔ جبکہ وہ تاجر حیران رہ گیا تھا کہ طوطا سلطان سے اس قدر محبت کرنے لگا تھا کہ ان کی ذرا سی بات سن کر ہی مر گیا۔ اس نے اتنا صدمہ لے لیا، وہ کافی دیر تک افسردہ رہا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ پہلے سلطان اور اس کے بعد اس کا اتنا قریبی دوست اس کا طوطا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا سوگ منا کر کھڑا ہوا اور اپنے طوطے کا پنجرا کھول کر اس طوطے کو باہر نکال کر گلی میں پھینک دیا۔ اچانک ہی وہ طوطا اڑ کر درخت کی ڈال پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ وہ تاجر حیران و پریشان سا اس طوطے کو دیکھ رہا تھا جو اس درخت کی ڈال پر بیٹھ کر اس کی جانب متوجہ تھا۔
وہ تاجر اپنی جگہ سے اٹھا اور فوراً ہی اس طوطے کی ڈال کے قریب آ کر غصے سے پھنکارا، یہ کیا حرکت ہے تمہاری؟ چلو پنجرے کے اندر واپس آؤ، میں تو سمجھا کہ تم مر چکے ہو۔ جبکہ وہ طوطا اٹھتے ہوئے بولا، تم اتنے بے وقوف ہو جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مالک، میرے سلطان نے مجھ تک یہ جواب پہنچایا ہے کہ مجھے کس طرح سے آزاد ہونا ہے۔ انہوں نے مجھے جواب دے دیا ہے۔ اب تم بلے محل جا کر اس بات کا پتہ کر سکتے ہو کہ سلطان کی طبیعت کیسی ہے۔ انہوں نے مجھے آزاد ہونے کا طریقہ کار بتا دیا تھا۔ اب مالک تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ وہ طوطا یہ بول کر اڑ چکا تھا، جبکہ نیچے کھڑا وہ تاجر صرف اس طوطے کو آسمان میں جاتے دیکھتا رہ گیا تھا۔ آج پہلی بار اس سے اپنی کم عقلی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اتنے دنوں سے سلطان کی عدالت میں جا رہا تھا، ان کی عقل مندی سے ہوئے تمام فیصلے اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، اتنے کاروبار کرتا تھا، لیکن آج پہلی بار اسے اپنی عقل استعمال کرنے کا موقع ملا تو وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انسان کو عقل و شعور دیا جاتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنے گھر میں آ گیا۔ اسے بار بار ملال ہو رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے۔ شام کے سائے ڈھلتے ہی سلطان کے 2 سپاہی اسے گرفتار کرنے کے لیے آگے تھے، جبکہ وہ حیران تھا اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے۔ وہ ان سپاہیوں سے اپنا قصور پوچھ رہا تھا، لیکن ان دونوں سپاہیوں نے اپنے منہ پر چپ کا کفل لگایا ہوا تھا۔ وہ سپاہی اس تاجر کو زبردستی سلطان کی عدالت میں رات کے پہر پیش کر چکے تھے، جبکہ سلطان نے فوراً ہی غصے سے گرجتے ہوئے اس تاجر سے پوچھا تھا، سچ سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ ہمارے اثر و سراغ سے معلوم ہوا ہے کہ تم جادوگر ہو اور ہماری رعایا کے لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھا کر ان سے ان کا پیسہ روپیہ لوٹ رہے ہو۔ جبکہ اس بات چونک جانے کی باری پورے دربار کی تھی اور وہ تاجر بھی پوری طرح گھبرا گیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لب بھر پڑا کر بند ہو گئے تھے۔ وہ بس حیران و پریشان نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی حالت بحال ہوئی تو وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں کتنے دن سے آپ سے چھپ رہا تھا۔ اپنی شناخت چھپانے کی خاطر میں آپ کے ہی دربار میں آ کر بیٹھ لگا تھا۔ آپ سے وابستگی بڑھا لی تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جبکہ سلطان نے مسکرا کر اس تاجر کی جانب دیکھا تھا اور کہنے لگے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ ہم تمہیں پہچان ہی نہیں پائے تھے۔ ہم بھی سب عام عوام کی طرح ہی سمجھ رہے تھے کہ تم ایک تاجر ہو اور ہم سے محبت کرتے ہو، جب یہاں پر روز آتے ہو، لیکن تمہارا یہاں روز آنا ہماری آنکھوں میں کھٹک چکا تھا، اور صبح جس کو تم نے آزاد کیا ہے، جو ہماری بدولت اس پنجرے سے نکلا ہے، اس نے ہی ہم تک آ کر یہ بات پہنچائی ہے کہ تم جادوگر ہو جو لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر لوٹ رہے ہو۔ جبکہ وہ آدمی چونک کر رہ گیا تھا، اس سے رج کر اپنے طوطے پر غصہ آیا تھا۔ نہ جانے وہ طوطا کہاں سے اڑتا ہوا آیا اور سلطان کے تخت کے اوپر بیٹھتے ہوئے زور سے بولا، برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے سلطان، یہ وہی بدبخت شخص ہے جو معصوم لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کا خیال کرنا چاہا ہے، اس کو سمجھانا چاہا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کو میری بات کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ جبھی میں نے اس کے ساتھ دغا کی اور آپ تک یہ خبر پہنچا دی کہ یہ وہی جادوگر ہے۔ جبکہ سلطان نے اس طوطے کی پشت پر ہاتھ پھیرا تھا اور فوراً ہی سپاہی کو حکم دیا تھا کہ اس آدمی کو کال کوٹری میں بند کر دیا جائے۔ جبکہ سلطان نے اس طوطے کو باغوں کی جانب اڑا دیا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی پرندے کو قید کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل راجر ریئل سٹوری کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی پیاری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔